السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبہ عزیز، تعلیم و تعلم چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم علامات اوقاف سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ اوقاف وقف کی جمع ہے، ٹھہرنا۔ تو علامات اوقاف یعنی ٹھہرنے والی علامتیں، جہاں پہ ہم ٹھہرتے ہیں۔ تو یہ علامات اوقاف کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف یہاں دی ہوئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جملوں کے معنی، مطلب، لہجے اور جذبہ و کیف کے اظہار کے لیے اور کچھ مخصوص تحریروں کی شناخت کے لیے اردو میں مخصوص تحریری نشانات مقرر ہیں۔ یعنی جملوں کے مطلب کو واضح کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور کسی جذبے کے اظہار کے لیے، خوشی، غم وغیرہ، ہمدردی، اس طرح کے جذبات کے اظہار کے لیے، اور کچھ مخصوص جو تحریریں ہوتی ہیں، مخصوص جو جملے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو پہچاننے کے لیے کچھ ایسی نشانیاں مقرر کی گئی ہیں، مخصوص نشانیاں مقرر کی گئی ہیں۔ ان نشانیوں کو علامات اوقاف کہتے ہیں۔ جیسے ہم یہاں نیچے دیکھتے ہیں، یہ اصل میں بہت اہم ہے، علامات اوقاف بہت اہم ہیں۔ اس لیے تو ہم دیکھتے ہیں علامتیں، جیسے سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں ختمہ۔ ختمہ یہ ایک علامت ہوتی ہے، جیسے آپ کو یہاں دکھائی دے رہی ہے، ختمے کے آگے جو علامت لگی ہوئی ہے، تو یہ ختمے کی علامت ہے۔ ختمے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ختم ہوتی ہے، بات ختم ہوتی ہے۔ تو کب لگائی جاتی ہے یہ علامت؟ مکمل بامانی جملے کے آخر میں اس کو لگایا جاتا ہے۔ یعنی یہ جو ختمہ ہے، جب کوئی جملہ بالکل مکمل ہے اور بامانی ہے، تو اس کے آخر میں اس کو لگایا جاتا ہے۔ جیسے اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی تعریف حمد کہلاتی ہے، یہ بالکل مکمل جملہ ہے، تو اس کے آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ختمہ لگایا گیا ہے۔ اسی طرح سوالیہ نشان، تو سوالیہ نشان کہاں لگاتے ہیں؟ جہاں پہ کوئی سوال ہو جملے میں۔ جیسے مثال طور پر آپ کہاں رہتے ہیں، سوال کیا جا رہا ہے، تو کہاں رہتے ہیں کے بعد سوالیہ نشان لگایا جائے گا۔ اس طرح کی علامت لگائی جائے گی جو سوالیہ نشان کے بعد ہم کو دکھائی دے رہی ہے۔ ویسے ہی تیسرے نمبر کی علامت ہم دیکھ رہے ہیں استعجابیہ، فجائیہ اور ندائیہ۔ یہ فجائیہ ہے، تو استعجابیہ کب استعمال کرتے ہیں؟ یہ تینوں علامتیں ایک ہی، تینوں کی علامت ایک ہی ہے، اور اس کو فجائیہ علامت کہتے ہیں۔ تو یہ کب استعمال کی جاتی ہے یہ علامت؟ سب سے پہلے استعجابیہ یعنی تعجب کے اظہار کے لیے۔ جب ہم تعجب کرتے ہیں کسی چیز پر، کسی چیز کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کرتے ہیں، اس وقت یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ تو جب تعجب کے لیے کوئی، تعجب کے طور پر کوئی، تعجب کے لیے کوئی جملہ بولا جاتا ہے، جملہ اگر تحریر کیا جاتا ہے، یا یہ کہ کوئی فقرہ لکھا جاتا ہے یا کوئی لفظ لکھا جاتا ہے تعجب کے اظہار کے لیے، اس کے بعد یہ علامت لگتی ہے۔ تو کبھی تو یہ جملے کے آخر میں آتی ہے اور کبھی بیچ میں آتی ہے۔ تو یہ یعنی یہ استعجابی علامت کہلاتی ہے۔ اور اس طرح سے فجائیہ یعنی اچانک اگر انسان کو کوئی خوشی مل جائے یا کوئی غم پہنچ جائے، اس وقت جو اس کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں، کسی جذبے کے تحت جو صوتی الفاظ نکلتے ہیں، تو یا لفظی ترکیب ہوتی ہے جو کسی جذبے کو ظاہر کرتی ہے، تو اس وقت جیسے افسوس ہے، آہا ہے، واہ واہ ہے، تو اس وقت اس کے آگے جو ہے یہ اس طرح کی علامت لگاتے ہیں اور اس کو فجائیہ کہتے ہیں۔ اور ندائیہ علامت کسے کہیں گے؟ کہ ندا یعنی پکار، آواز۔ جب کسی کو پکارا جائے، لوگوں کو، دوستوں کو، یا کسی ایک مخصوص شخص کو، جیسے دوستوں، لوگوں، بھائیوں، ان سب کے آخر میں اس طرح کی علامت آئے گی۔ تو چاہے وہ تعجب والا جملہ ہو، یا کسی جذبے کے تحت نکلنے والا جملہ ہو، یا کوئی کسی کو پکارا جائے، استعجابیہ، فجائیہ اور ندائیہ تینوں کے لیے اسی علامت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو علامت ہے، یہ تعجب کے لیے، کسی جذبے کے تحت ادا کیے جانے والے الفاظ کے لیے، اور پکارنے کے لیے، یہ اسی علامت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور کبھی یہ جملے کے آخر میں آتی ہے اور کبھی بیچ میں بھی آتی ہے۔ اسی طرح چوتھی علامت ہم دیکھ رہے ہیں سکتہ۔ سکتے کی علامت آپ کے سامنے، جس کو ہم قوما کہتے ہیں انگریزی میں۔ تو یہ کب استعمال ہوتی ہے یہ علامت؟ جب ہم مختصر وقت کے لیے مختصر وقفہ لے رہے ہیں، یعنی کم ٹھہرنا ہے اگر کسی جگہ پر،
تو اس کے لیے یہ علامت مختصر ٹھہراؤ کے لیے لگاتے ہیں۔ یہ مثال سے ہم سمجھتے ہیں، انہیں دھن رہتی تو بس ایک ہی رہتی تلاش حق کی۔ اب دیکھیے رہتی پہ ہم کو رکنا ہے تو وہاں رکتے وقت ہم یہ علامت لگائیں گے۔ انہیں دھن رہتی تو بس ایک ہی رہتی۔ اب یہاں پہ رکیں گے تو یہاں یہ سکتہ لگائیں گے اور اس کے بعد تلاش حق کی، اور اس کے بعد جملہ مکمل ہو گیا، اس لیے یہاں پہ ہم ختمہ لگا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے علامتوں کا استعمال ہوتا ہے۔ پانچویں علامت ہے وقفہ۔ وقفہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قومہ ہوتا ہے اور اس کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، یعنی سکتہ لگاتے ہیں اس کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، یہ وقفہ ہے۔ تو وقفہ جو ہوتا ہے نا اصل میں سکتے سے کچھ زیادہ اگر کہیں ہم کو ٹھہرنا ہے تو اس وقت یہ وقفہ لگایا جاتا ہے۔ اب کہاں سکتہ استعمال ہوتا ہے، کہاں وقفہ استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے ہم کو دیکھنا ہوگا کہ کہاں زیادہ ٹھہرنا ہوتا ہے وہاں پہ وقفہ لگایا جائے گا، جہاں کم ٹھہرنا ہے وہاں سکتہ استعمال کریں گے۔ اور اس کو اگر آپ سبق پڑھتے وقت اگر اس کو دھیان سے آپ کتاب میں دیکھیں کہ علامتیں کیسی استعمال ہو رہی ہیں تو آپ انشاءاللہ اس کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے مثال دی، وہ نرم گفتار، یہاں تھوڑا سا رکنا ہے تو اس کے لیے یہاں پر سکتہ آ گیا۔ خوش مزاج شخص کینن تھا، اب کینن تھا، اب اس کے بعد یہاں پہ ہم زیادہ رک رہے ہیں۔ اس کے بعد پروین گروپ کے سیاحوں کا رہبر، تو یہاں وقفہ آ گیا۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ تھا کے بعد وقفے کی علامت استعمال کی گئی، اور پروین گروپ کے سیاحوں کا رہبر، یہاں آ کے جملہ مکمل ہو گیا، اس لیے ختمے کا استعمال ہے۔ ایک ہی جملے میں آپ دیکھ رہے ہیں سکتہ، وقفہ اور ختمے کا استعمال ہے۔ تو اس طرح سے آپ جملوں کو پڑھتے وقت علامتوں پر اگر توجہ دیں تو آپ آسانی سے ان علامتوں کو سمجھ سکتے ہیں، اور ہم اپنی تحریروں میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک علامت استعمال ہوتی ہے اردو میں تفصیلیہ، جو دو نقطے ہوتے ہیں اور اس کے آگے ڈیش لگایا جاتا ہے۔ تو یہ کب استعمال ہوتا ہے، یہ آپ نے بہت دیکھا ہوگا، کسی چیز کی تفصیل بیان کرنے کے لیے یا کسی تفصیل کی مزید تفصیل کے لیے۔ اتنا یاد رکھیے کہ یہ تفصیل بیان کرنے کے لیے آتی ہے یہ علامت۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا سوال نمبر 1 لکھا ہوا ہے، اس کے آگے آپ دیکھیں گے 2 ڈاٹ لگے ہوئے ہیں، اس طرح کا نشان لگا ہوا ہے، یعنی یہ تفصیل بیان کرنے کے لیے کہ سوال نمبر 1 میں کیا آپ کو کرنا ہے۔ اسی طرح سے قوسین 2 قوس ہوتے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر 2 قوس ہیں، تو یہ جملہ معترضہ کے لیے آتے ہیں۔ جملہ معترضہ کسے کہتے ہیں کہ ایسا جملہ جو وضاحت کے لیے آتا ہے، جو کسی بھی بات کو مزید سمجھانے کے لیے آتا ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے جملے میں، جیسے مثال دی، ہم اپنا غم کسی کو سنا دیں۔ اب یہاں پر یہ جو جملہ معترضہ ہوتا ہے اس کا یہ صرف کسی ایک لفظ کی وضاحت کے لیے آتا ہے، بس وہ باقی جملے سے اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ جیسے ہم اپنا غم کسی کو سنا دیں تو دل کا بوجھ اتر جاتا ہے، پورا جملہ اس طرح ہے، جملہ مکمل ہے، لیکن بیچ میں کسی کو کی وضاحت کی انہوں نے قوس میں۔ کسی کو سے مراد کیا ہے، اپنے کسی دوست کو، تو یہ جملہ معترضہ کہلائے گا۔ جو جملہ ہے اس سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، لیکن کسی لفظ کو سمجھانے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو قوس میں کر دیتے ہیں تاکہ وہ سمجھ میں آ جائے کہ کسی لفظ کی وضاحت کے لیے آیا ہے وہ، تو اس وقت قوسین کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں اکہرے واوین، 2 واو لگائے جاتے ہیں، ایک ادھر سیدھا واو ادھر الٹا واو لگایا جاتا ہے، تو یہ اکہرے واوین ہوتے ہیں۔ جیسے ایک سنگل آپ کو دکھائی دے رہا، اکیلے ایک طرف ایک لگایا ہوا، دوسرے طرف دوسرا لگایا ہوا ہے، تو یہ اکہرے واوین استعمال کیے گئے۔ یہ کب استعمال کرتے ہیں لکھتے وقت، اگر کسی چیز کی ہم کو اہمیت بتانی ہے، کسی چیز پر خاص زور دینا ہے، اس وقت اس کو لگاتے ہیں۔ جیسے اس نے انگلی کی پور پر انگوٹھا رکھتے ہوئے اتنی سی کی وضاحت کی، انگلی کی پور پہ انگوٹھا رکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اتنی سی بتانے کے لیے، تو اتنی سی چونکہ یہاں پر اس کی اہمیت کو ہم بتانے کے، یعنی اس کو واضح کرنا ہے، زیادہ اس پر زور دینا ہے، اس لیے اتنی سی پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ واوین کا استعمال کیا گیا، اور واوین بھی کون سے، اکہرے، سنگل ہے، ایک استعمال کیا گیا۔ ویسے ہی دوہرے واوین بھی استعمال ہوتے ہیں، آپ نیچے دیکھ رہے ہیں کہ 2 واو استعمال کیے گئے دونوں طرف۔ تو یہ کب استعمال ہوتے ہیں، جب ہم کسی کے قول کو نقل کرتے ہیں، کسی کی بات کو ہم جب لکھتے ہیں ہمارے مضمون میں یا تحریر میں، یا کسی کے کلام کو یا کسی کے بیان کو ہم نقل کرتے ہیں، اس وقت ہم کیا کرتے ہیں، یہ 2 واوین استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم رک رہے ہیں، اس لیے یہاں پر سکتہ لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد 2 واوین استعمال کیے، دوہرے واوین ہیں۔ سلمان تم سے بڑھ کر دین سے واقف ہیں، دیکھیے یہاں جملہ مکمل ہو رہا ہے تو ختمہ لگ گیا، اور پھر وہ جو دوہرے واوین ہیں
وہ لگا دیے گئے آخری کے. تو یہ دوہرے واوین کب لگتے ہیں؟ کسی کے قول کو نقل کرنے کے لیے، اور اکیرے واوین کسی بات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے یا اس پر زور دینے کے لیے. تو اس طرح سے یہ علامات اوقاف کا بیان تھا. اس میں یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں. اگر ان کا صحیح استعمال نہ کیا گیا تو جملے کے معنی بھی بدل سکتے ہیں. جیسے اگر ایک جملہ اگر ایسے کہا جائے کہ پکڑو مت جانے دو، پکڑو کے بعد اگر سکتہ لگایا جائے، وہاں رکا جائے اور مت جانے دو، اس کا مطلب ہوگا کہ پکڑنا ہے، جانے نہیں دینا ہے. اور اگر اس کو اس طرح پڑھیں، پکڑو مت جانے دو، مت کے بعد اگر سکتہ لگایا جائے تو بالکل اس کے معنی الٹ ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہوگا کہ پکڑنا نہیں ہے بلکہ جانے دینا ہے. تو اس طرح سے یہ علامتوں کا استعمال ہے، اس سے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے. تو اس لیے آپ اس پر خاص توجہ دیں، اچھے سے اس کو آپ دھیان سے اس کا استعمال سیکھیں بھی، اور اپنی تحریروں میں بھی استعمال کریں. امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، یہ علامتوں کا استعمال بھی سمجھ میں آیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.